دو جھوٹے نبیوں کا واقعہ پارٹ 2۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑا آ رہا ہے۔ مسیلمہ نے یہ معلوم کروا لیا کہ یہ سجع کا لشکر ہے۔ اس نے رجال کو بلایا، کیا تم نے سنا ہے کہ سجع کا لشکر آ رہا ہے رجال؟ لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجع اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم ان پر حملہ کر دیں؟ رجال نے کہا، اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ مسیلمہ نے کہا، پھر میں سجع کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجع اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجع یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسیلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجع کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجع اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجع نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسیلمہ کو وقت سے پہلے خبر مل گئی کہ سجع اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجع کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ مسیلمہ کے ایک درباری نے اس سے کہا، اے رسول، سنا ہے سجع کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ایک اور نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسیلمہ نے غصے سے پوچھا، کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، نہیں اے اللہ کے رسول، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسیلمہ نے ایک قہقہہ لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجع کو آنے دو، وہ آئے گی لیکن جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ مسیلمہ کو یقین تھا کہ عورت ذات کو لڑ جھگڑ کر جیتنا مشکل ہے، البتہ عشق و محبت کے کانٹے میں پھنسا کر سیدھا کرنا آسان ہے۔ سجع آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ سجع اگرچہ رشک کمر اور حسن و جمال کا پیکر تھی، مگر آج وہ خوب بن سنور کر، جوبن نکھار کر، حسن و لطافت کا پھول برساتی اور معشوقانہ انداز سے مستی میں چلتی ہوئی داخل ہوئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا تو ادھر ادھر سے آوازیں سنائی دی، اتنی خوبصورت اور طرح دار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو یقیناً نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ سجع جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ سجع نے بلند آواز سے کہا، کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جس کو خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، معزز مہمان، تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائیں۔ سجع نے دلیری سے کہا، دروازہ کھول دو، اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ۔ محافظ دستے کے سردار نے کہا، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ سجع نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسیلمہ اور اس کے خون سے نہلا کے یہیں دفن کرنا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسیلمہ موجود نہیں تھا۔
اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اس پر جادو سا کر دیا، مگر مسیلمہ وہاں نہیں تھا اور وہ نہایت ملائم اور غدیلے پر بیٹھ گئی۔ خوشبو کی لپٹوں نے اس کو مست و مسروح کر دیا۔ مسیلمہ جانتا تھا کہ عورت جب خوشبو کی وجہ سے مست ہو جاتی ہے تو مرد کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسیلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر اور مذاق تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی ساز و نادر کبھی کہیں نظر آتا۔ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ مسیلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ طبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسیلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے کے بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پر اسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ سجا نے مسیلمہ سے کہا، اگر تم پر حال ہی میں کوئی وحی نازل ہوئی ہو تو کوئی الہام کی بات کرو۔ مسیلمہ تو پہلے ہی شہوت بری گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ایسے انداز سے بولنا شروع کیا جیسے شعر پڑھ رہا ہو یا قرآن کے طرز کی آیت تلاوت کر رہا ہو۔ بولا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا رب حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے عورت مانند ایک ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ چونکہ مسیلمہ کی وحی سجا کی نفسانی خواہش کے مطابق تھی، شباب کی امنگوں نے اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ وہ غیر مرد کے ساتھ مسحور ہوتی چلی گئی۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسیلمہ اس کے جذباتوں کو بھڑکا رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مسیلمہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ سجا نے کہا، ہاں مسیلمہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کروا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسیلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسیلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی۔ کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز اور بہکی ہوئی سی باتیں کرنے لگی۔ مسیلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی،
جیسے دلہن اپنے پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسیلمہ کے ساتھ شادی کر لی۔ مسیلمہ کے یہاں سے سجا جب اپنے لشکر میں واپس ہوئی تو اس کے سرداروں نے پوچھا مسیلمہ سے مجلس کا کیا نتیجہ رہا؟ کہنے لگی وہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے نکاح کر لیا ہے۔ فوجیوں کے صبر اور انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایک نے پوچھا کہ گواہ کون تھا اور مہر کتنا تھا؟ سجا نے شرمندگی سے آنکھیں نیچی کر لی۔ نادم چہرہ اپنی بازی کو ہارنے کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا۔ کہنے لگی میں مسیلمہ سے حق مہر پوچھنا بھول گئی۔ معتقدوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسی وقت دوبارہ جائیں اور مہر کا تصفیہ کریں، اس کے بغیر نکاح ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان کے مجبور کرنے پر سجا ندامت اور شرمندگی کی تصویر بنی ہوئی واپس لوٹی۔ جب مسیلمہ کو پتہ چلا کہ سجا دروازے پر آئی ہے تو اس نے ایک سوراخ سے جھانک کر پوچھا کہ دوبارہ کیسے آنا ہوا؟ سجا نے کہا کہ میں اپنا مہر پوچھنا بھول گئی تھی۔ مسیلمہ نے مسکرا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش بری سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے مومنین کو سجا کے مہر کے بدلے فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دی ہیں۔ سجا واپس آئی تو اس کے لشکر کے مرد حضرات کو شک پڑ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کہ وہ سجا جو لوگوں کے سامنے چہکتی تھی اپنے بولنے کے ذریعے ان کے دل موہ لیتی تھی، جوش تقریر اور حسن تصویر سے دلوں کو ہموار کر لیتی تھی، اب سہمی اور گھبرائی ہوئی کیفیت سے دوچار تھی۔ زبان سے بے ڈھنگے الفاظ نکل رہے تھے۔ عورت جب اپنا زہر عصمت لٹا بیٹھے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی بازی ہار چکی تھی۔ اس کی فوج کے لوگ بددل ہو کر گھروں کو واپس جانے لگے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ مرتدوں کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلد ہی بکھر گیا کیونکہ مسیلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ اس طرح مسیلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کو لے کر یمامہ پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔